شادی غیر شرعی رسومات کے لیے لاکھوں روپے قرض لے کر ہم شادی بیاہ پر پیسے لوٹا دیتے ہیں۔ غیر شرعی رسم ادا کرنے کے لیے لاکھوں روپے ہم قرض لے لیتے ہیں اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہم قرض لے لیتے ہیں، لیکن ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں، آیا یہ قرض لینا درست ہے یا نہیں، آیا جو مال میں شادی پر اتنا خرچ کر رہا ہوں کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ لیکن جو ہی قربانی کا معاملہ آتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہاں ہمارے ذہنوں میں، ہمارے افکار و نظریات میں دیگر بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ یہی معاملہ قربانی کا ہے کہ قربانی جب آتی ہے، وہ شخص جو شادی پر، منگنیوں پر اور دیگر غیر شرعی رسومات پر لاکھوں روپے لوٹا چکا ہوتا ہے اور بدریغ لٹا رہا ہوتا ہے، کسی سے پوچھتا تک نہیں، لیکن جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ قرض لے کر قربانی کرنا جائز و درست نہیں ہے، لہذا ہم قربانی نہیں کرتے۔ کس نے کہا کہ جائز و درست نہیں ہے؟ اگر ایک شخص صاحب استطاعت اور اسے یقین ہے کہ اس کا جو مال لوگوں کے پاس ہے وہ عن قریب اسے واپس لوٹا دیں گے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو غریب ہے اور جس کی استطاعت نہیں ہے، سر سے ہی وہ محتاج ہے، اس کے شب و روز ایام غربت میں گزر رہے ہیں، اگر وہ شخص قرض لے کر قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس پر قربانی فرض ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ انسان جو لاکھوں روپے دنیاوی جاہ و جلال کے لیے لٹا دیتا ہے اور غیر شرعی رسومات میں کروڑوں روپے بہا دیتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے ہے کہ وہ قربانی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور اس قربانی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھ کر قبول کرے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب اور ضروری ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا اس پر ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرض لے کر قربانی کرنا چاہے اور وہ جانتا ہے کہ میں آسانی کے ساتھ واپس لوٹا دوں گا، تو وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ بالکل کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ وہ قربانی کر ہی نہیں سکتا، قرض کے پیسوں سے قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، بالکل فارغ کر دیا۔ لیکن وہی موصوف 30,000 کی ٹی وی لا کر گھر میں رکھ رہا ہے، 30,000 کی ٹی وی اور دیگر ایسی چیزیں جن کی گھر میں ضرورت ہی نہیں ہے وہ لا کر رکھ سکتا ہے، لیکن جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو پھر سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ نیکی کا کام کرنے کے لیے سوال، ہچکچاہٹ اور پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن غیر شرعی رسومات ادا کرنا اور بے دریغ فضول خرچی کرنا، مال بہانا ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں پوچھتے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ مال اس طرح خرچ کرنا، اس طرح بہانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس بارے میں کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن جب نیکی کا عمل آئے تو پھر پوچھتے ہیں کہ میری استطاعت نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، کیا میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔
نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے اور 10 سال آپ علیہ السلام نے قربانی کی، لیکن آپ علیہ السلام کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ کئی دن فاقوں میں گزر جایا کرتے تھے، کبھی کھجور اور کبھی پانی کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ دن کا گزارا کیا کرتے تھے، یہ عالم تھا۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے مسلسل 10 سال قربانی کی ہے، اور کبھی یہ شکوہ، کبھی یہ گلہ نہیں کیا کہ ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں، ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم قربانی کیسے کریں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہ ذوق اور شوق تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کر نیکی کاموں میں آگے جایا کرتے تھے، اور ہم دنیاوی معاملات میں سب سے آگے پہنچ جاتے ہیں اپنا مال بہانے کے لیے، اپنی جان برباد کرنے کے لیے، لیکن نیکی کے معاملے میں ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ ہزاروں سوالات ہمارے ذہنوں میں جنم لے رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا قربانی یہ ایک عظیم فریضہ ہے، اسے بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ اسے سنت سمجھ کر قبول کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے آپ کے مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔